الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین قد قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، جو سورہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہ سورہ اخلاص ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کو، اس کی سمادانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی تعریف میں قرآن کریم میں یہ سورہ نازل فرمائی۔ اس سورت میں اللہ رب العزت تمام چیزوں سے بے نیاز ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ میں اپنے آپ کو لا شریک ہونے کا قرار دیا ہے۔ جب بھی حمد و ثنا کی جائے گی اس روئے زمین پر، جو کما حق کا ہو، جو ثنا کے لائق اور قابل ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں گے تمام جو لفظ ترجمہ جو تمام کیا گیا ہے کہ تمام، کوئی بھی قرآن پاک کا آپ ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی مترجم ہو، ان سب نے ترجمہ کیا ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو یہاں تمام کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ جو الحمد پہ الف لام لگا ہے، عربی زبان میں، عربی گرامر میں اس کو الف لام استغراق کا کہتے ہیں، تو وہ الف لام کا ترجمہ تمام سے کیا گیا ہے۔ یعنی زمین و آسمان میں جتنی بھی تعریف کی جائے، جس کی بھی حمد و ثنا کی جائے، وہ صرف لائق جو حمد و ثنا کے ذات ہے وہ اللہ باری تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی اللہ ہی رب العزت ہی حمد و ثنا کے لائق حقیقی طور پر۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں انما الامر اذا اراد شيئا ان يقول له کن۔ لفظ کن کہا جاتا ہے، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے لفظ کن سے اس کائنات کو پیدا فرمایا، چاہے وہ ناری ہو، چاہے نوری ہو، چاہے سماوی ہو، چاہے خاکی ہو، چاہے فلکیات میں سے ہو، ان تمام مخلوقات کو لفظ کن سے پیدا کیا، چاہے وہ جمادات ہو، نباتات ہو، چاہے پہاڑ ہو، سمندر ہو، فضا ہو، ہوا ہو، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے لفظ کن سے پیدا کیا۔ لیکن جب انسان کو پیدا کرنے کی باری آئی، جب انسان کی تخلیق کی باری آئی، تو رب نے انسان کو لفظ کن سے پیدا نہیں کیا، بلکہ فرمایا خلقتہ بیدیہ، بلکہ اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے، جو میرے ربوبیت کے ہاتھ ہے، اس سے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو یہاں سے انسان کے مکرم ہونے کا، محترم ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ باقی تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے لفظ کن سے پیدا کیا۔
اور انسان کو اپنے ربوبیت کے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، خلقتہ بیدیہ، کہ اپنے ہاتھوں ربوبیت کے ہاتھوں سے میں نے اس کو پیدا فرمایا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ امر اور خلق دو الگ الگ چیز ہیں۔ لفظ امر اور خلق دونوں الگ الگ چیزیں، کہ انما الامر اذا اراد شیئا ان یقول له فکن فیکون، یعنی پتہ چلا کہ لفظ امر اور لفظ خلق دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جب دنیا میں مصور جب دنیا میں کوئی تصویر بناتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تصویر بنانے کے لیے ایک نمونہ ہونا چاہیے، آگے کوئی تصویر رکھے گا، پھر اس کی چھاپ وہ دوسری تصویر بنائے گا۔ نمبر 2 پہ اس کے پاس سیاہی ہونی چاہیے، نمبر 3 کمر روشنی ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کے مصور کی بات ہے، اور جب وہ تصویر دنیا کا مصور بنا لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس تصویر کو فریم کروا لیجئے گا، لیمینیشن کروا لیجئے گا، گرد و غبار سے بچائیے گا، پانی سے بچائیے گا، آگ سے بچائیے گا، تاکہ یہ تصویر جو بنائی ہے خراب نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے سب الٹا، دنیا کا مصور اندھیرے میں تصویر بناتا ہے، اللہ رب روشنی میں تصویر بناتا ہے، اللہ رب العزت اندھیرے میں تصویر بناتا ہے۔ مادر رحم میں، نیوٹرس میں، ماں کے پیٹ میں وہ تصویر بناتا ہے انسان کی، اور ایسی تصویر بناتا ہے۔ دنیا کے مصور کو تصویر بنانے کے لیے کوئی نمونہ چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کو تصویر بنانے کے لیے کسی نمونے کی ضرورت نہیں، وہ اس چیز سے بے نیاز ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں قسم کھا کر فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے حسین، سب سے زیادہ جمال والا، سب سے زیادہ مکمل والا، سب سے زیادہ حسن والا بنایا، اور یہ قسم کھا کے کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ وَالتِّينِ وَالطُّورِ وَسِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، والتین کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم، کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ پیچھے 4 قسمیں کھائیں کافی ہو گئی تھی، لیکن رب نے قد بے لام تاکید لا کر اور تاکید پیدا کر دی کہ میں جو ہوں تصویر بنانے والا، وہ مکمل اور حسین اور جمیل تصویر بنانے والا۔ تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینا کی قسم کھائی، بلد امین کی قسم کھائی، اوپر سے قد پہ لام تاکید داخل کر دیا، تاکید پہ تاکید لا کر انسان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ تمہاری تخلیق جو ہے وہ میں نے کی ہے، اس لیے میرے ہی راستے پہ چلنا، میرے راستے سے بھٹک نہ جانا۔ اور یہ تصویر کہاں سے بنائی؟ اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں سورہ مومن میں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان تو پہلے مٹی تھا، پھر اس سے لطفہ بنایا، پھر لطفے کے بعد پھر مضغہ بنایا، لوتھڑا بنایا، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنائی، پھر اس کے بعد ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، پھر جا کے تمہیں مکمل صورت و شکل دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اپنے ماضی کو، اپنی وجود کو انسان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اس کا وجود کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے۔ اپنی حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے انسان کی تخلیق کی جن چیزوں سے دنیا کا مصور تصویر کو بچانے کے لیے کہتا ہے۔ پانی سے بچایا جائے گا، مٹی سے بچایا جائے، نہیں بچائیں گے تو دیمک لگ جائے گی۔ جن چیزوں سے دنیا کا مصور تصویر بناتا ہے اور بچانے کے لیے کہتا ہے، اسی چیزوں سے اللہ رب العزت انسان کی تخلیق فرماتے ہیں۔
اب انسان کی تخلیق تو ہو گئی، اب انسان کیا کرے گا آگے؟ تو انسان کی تخلیق کے بعد انسان کے کام کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو بتائیں ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ان کو اس دنیا میں کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کام انبیاء اور رسولوں کا کام ہے۔ اور جب بھی کوئی نبی اور رسول آیا، کوئی بھی پیغمبر آیا، تو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ اپنا پیغام دے کر بھیجا، اور آخری نبی جو آنے آئے، خاتم النبیین جو آئے، تمام نبیوں کا تالا بن کر جو آئے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور آپ کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے معجزہ بھیجا، وہ ایسی کتاب کو بھیجا جس کا نام قرآن رکھا گیا، لا ریب فی، کوئی شک نہیں، بے عیب کتاب ہے۔ دنیا کا مصنف جب کوئی تصنیف کرے گا، اس کی تصنیف کو پڑھنے کے بعد اس کتاب کے بارے میں رائے رکھی جائے گی۔ دنیا کا مؤلف جب کوئی کتاب تالیف کرے گا، اس کے بعد اس کتاب کی تالیف کے بارے میں کوئی حق و موقف رکھا جائے گا۔ لیکن قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے، اللہ نے کہا نہیں، پہلے یہ عقیدہ رکھ کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لا ریب فی، پھر اس کتاب کو پڑھ، پھر اس کتاب کو پڑھ۔ ہر کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اس کا عقیدہ معلوم کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی فرماتے ہیں قرآن ایسی کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، ایسی کتاب کہ اس کو پڑھنا نہیں ہے، پہلے اس پہ ایمان لانا ہے۔ قرآن اتارا کس لیے گیا ہے؟ ابھی یہ موبائل کمپنی بنایا، کس لیے بنایا؟ موبائل فون ریسیو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب اس میں ٹارچ بھی بنائی ہے۔ ٹارچ کس لیے بنائی ہے؟ کوئی آدمی 20-30 ہزار روپے کا موبائل خریدتا ہے، کس لیے خریدتا ہے؟ کیوں؟ اس میں ٹارچ ہے، اس لیے 20-30 ہزار روپے کا کوئی موبائل خریدتا ہے، کیوں خریدتا ہے؟ بھائی وہ بات کرنے کے لیے، جو اس کے متعلقین ہیں ان سے رابطہ کرنے کے لیے، ارسال و وصل کرنے کے لیے، ان سے رابطہ قائم کرنے کے لیے، نہ کہ وہ ٹارچ کے لیے خریدتا ہے۔ تو قرآن جو ہے، ہم قرآن جو اتارا گیا ہے، یقیناً ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن پڑھنا ثواب ہے، اس کے ایک ایک حرف میں اتنی نیکی ملے گی۔ رمضان میں پڑھیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی، غیر رمضان میں پڑھیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ قرآن نازل جو کیا گیا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا ریب فی، یہ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں اس کتاب میں، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اس کے نازل ہونے کا جو مقصد تھا وہ ہدی للناس تھا، اور جو اس میں اضافی چیز ہے وہ ثواب ہے۔ جس طرح موبائل میں تاریخ جو ہے اضافی چیز ہے، اسی طرح قرآن میں قرآن کا پڑھنا اضافی چیز ہے۔ اصل مقصد تو ہدایت حاصل کرنا ہے اس سے، اصل مقصد کی رہنمائی حاصل کرنا ہے اس سے۔ ہدی للمتقین، یہ متقین